براہ راست آپ کو سیالکوٹ لیے چلیں گے جہاں پہ ورکر کنونشن سے سعد رفیق خطاب کر رہے ہیں۔ ڈس آرڈر کریٹ ہو ملک میں اور ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ چوتھا سال ہے اس حکومت کو، بہت اس پہ بات ہوئی ہے، میں بات تھوڑی اور کروں گا۔ جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے، ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس۔ گورننس کرنی ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو۔ لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں۔ ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے اور جب ججز بحال ہوئے، جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے اور اب عدل کا دورہ ہوگا اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا، آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی۔ آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جس کو اکثریت ملی نہیں، جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دی نہیں، اسے دلوائی گئی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ معزز ججز کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے، میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ حالت جنگ میں ہیں، الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈوور سرکاری افسر موجود ہے، اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو غلام چاہیے، آپ کو سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو، وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے، تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا۔ آج پاکستان کا وہی حال ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سیاسی تنازعات کو موجودہ حکومت ہوا دے رہی ہے، بجائے سمیٹنے کے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں، موجودہ حکومت، اس کے نالائق ایڈوائزر، ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا، وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیا گیا ہے اور عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ عملاً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، ملک آرڈیننسز پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کے جمہوری ادارے جیسے تیسے موجود ہیں اور وہ کام بظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ایوان صدر میں آرڈیننس کرتے ہیں، آئے روز
اور وہ ہر آرڈیننس آپ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہیں. آرڈیننس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی پروویژن کا جب چاہیں جہاں چاہیں آپ آرڈیننس کر دیں, اس کی ایک خاص سچویشن ہے. اور اب وقت آ گیا, میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس کر رہے ہیں ان کو عوامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ چیلنج کیا جائے. جناب والا, میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بدقسمتی سے ملک دولخت ہوا 71 میں. پھر اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا 77 کے اندر تو 11 سال کا مارشل لاء آیا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی. تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں. اگر آپ بلڈوز بھی کر لیں گے, اگر آپ جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون بھی بنا لیں گے, مگر کوئی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات, آنے والے انتخابات روز اول سے کنٹروورشل متنازع ہوں گے. اور جب انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ کا ملک ہے اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں. تو آپ سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ خدا نخواستہ ایسا الیکشن ریاست کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہلا دے گا. میں درخواست کرتا ہوں حکمران گروہ سے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں. اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کا الیکشن کمیشن جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا, اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز ریز کر چکا ہے. اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے, تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا. میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں. اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو, اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی. کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے, اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے. یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں, اس پہ غور کریں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے.